ادب کے لیے کرسی سے نیچے بیٹھتی ہیں، لیکن خانہ کعبے کی عمارت سے باقی بلڈنگیں اونچی ہو گئی ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کون سی بلڈنگ خانہ کعبہ سے اونچی ہے؟ کوئی نام تو لینا۔ خانہ کعبہ تو 7ویں آسمان تک ہے، کیسے اونچی ہو سکتی ہے؟ عجیب بات نہیں۔ اب اللہ اگر تمہارا عقل چھین لے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، وہاں تک یہ سب کعبہ ہے، اس سے اونچا کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تم صرف یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہو نا، تمہیں کعبے کے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم بت کی نشانی ہے، بت کی نشانی ہوتی تو پھر کبھی آگے کبھی پیچھے تو نہ ہوتی نا، یہ تو ابراہیم کے پاؤں کی نشانی ہے۔ تم اپنے خدا کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہو جو تم نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، تو ابراہیم تو اس کے اوپر کھڑے تھے، لہٰذا ابراہیم کی شان بڑی ہے، بت کی تو نہیں۔ غیر محرم سے گفتگو کرنا جو ہے کوئی ضروری بات ہو تو بس مختصر کریں، یہ تو نہیں نا کہ چیٹنگ کرتی رہیں، غیر محرم سے گپ شپ لگاتی رہیں، اسی سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ پہلے یہ بات تو ہوتی، پہلے تو بات ہی ہوتی ہے نا۔ جو لوگ موبائل سے باتیں کرتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے اور زنا کا راستہ ہے۔ بات ہوگی تو آگے بڑھے گا نا آدمی، اگر بات کا دروازہ ہی بند کر دے تو پھر کس میں جرت ہوگی؟ یہ قرآن ہے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عورت کو نرم بات نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کی رقم سے امام کو مکان بنانے بالکل نہیں۔ مسجدیں بناتے ہو تو 7 یہاں دیکھا نہیں ہے جہاں مسجدیں ہیں 7 امام کا بہترین مکان بنے ہوئے ہیں۔ ہم تو امام جو ہے نا اس کو نوکر سمجھتے ہیں نا، کہ مسجد کی صفائی بھی وہی کرے، پانی بھی وہی بھرے، حمام بھی وہی صاف کرے، اذان بھی دے، نماز بھی پڑھائے، اور اگر وڈیرے کو دیر ہو رہی ہے تو کھڑا رہے۔ ہمارا کوئی امام بیچارے تھوڑے ہیں۔ کہتے جی کہ حرم میں لوگ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، کیا ہم لے کے کھا سکتے ہیں؟ اگر غریب ہو تو کھا سکتے ہو۔ لیکن آج کل حاجی کو مفت کا مال مل رہا ہے تو شاہ مشہور ہیں، کہتے ہیں مفت کا مال تو قاضی اور مولوی بھی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال امیر ہو تو تم نہیں لوگے، تمہارے بدلے کوئی غریب لے گا، یا تم لے کے باہر غریب کسی کو دے دو۔ جب تمہیں اللہ نے اپنا مال دیا ہے، اپنا پیسہ دیا ہے، اپنی طاقت دی ہے، تو مانگے تانگے پہ کیوں گزارا کرو؟ کوئی شخص کا ایمان نکل گیا ہو اس کو کیسے پتہ چلے؟ جب وہ کافروں والے کام کرے گا تو ایمان نکل گیا، مسلمانوں والے کام کرے گا تو ایمان ابھی تک کھڑا ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن حکم ہے کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد بھی نہ آئے، پھر وضو کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ مسجد آنا ہی بند ہے۔